کہ بلوچستان کے قبائلی زعما، سیاسی رہنما، نوٹیبل اور الیکٹیبل سب لوگوں نے میاں نواز شریف پہ بیعت کی کہ وہ یہاں پر آئے۔ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی۔ دوستو، 2013 سے 2018 تک پاکستان جس طرح کی طرف جا رہا تھا، عوام خوشحال تھا، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، سی پیک پہ کام ہو رہا تھا اور مہنگائی کنٹرول تھی، جی ڈی پی گروتھ بہت بہترین تھا اور ڈالر 100-105 پہ تھا، پیٹرول 70-75 پہ چل رہا تھا، چینی 40-50 پہ تھا، گھی آٹا سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ لیکن پھر اس وقت ایک لوگ تو اس کو معمولی غلطی سمجھ رہے تھے کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ اس بات میں جب میاں نواز شریف کا حکومت ختم کیا گیا تو یہ میاں نواز شریف کو سزا نہیں تھی، اس وقت کے 22 کروڑ عوام کو سزا دی گئی۔ اسی فیصلے کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، انفراسٹرکچر ختم، ڈیولپمنٹ ختم، آئی ایم ایف کے جھگڑے میں ہم گرفتار ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لینڈ آرڈر ہے، اسٹریٹ کرائم، جب مہنگائی آتی ہے تو پھر اسٹریٹ کرائم شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں شاباش دیتا ہوں، جب سے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو سیاسی ماحول ہی چینج ہو گیا، کیونکہ اس وقت نئے مردم شماری کے تحت 24 یا 25 کروڑ عوام نے میاں نواز شریف صاحب سے توقعات وابستہ کر رکھی ہے کہ نواز شریف صاحب ہی پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا۔ لیکن یہ صرف نواز شریف صاحب نہیں، تمام سٹیک ہولڈر جتنی جمہوری ہوتے ہیں انشاءاللہ سب کو آن لیا جائے گا اور یہ مل کے پھر یہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ جب آج ایک فیصلہ آیا ہے آئی ایم پیچ کا، مجھے اس دن بھی کوئی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا جب غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا تو یہ میرٹ کے فیصلے، ہم پہلے کہتے تھے کہ میاں نواز شریف بے گناہ ہے، آج تو عدالتوں نے بھی فیصلے دینے شروع کر دیے، ہم اس فیصلے کی بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب باہر سے آئے تو سب سے پہلے اس نے بلوچستان کا رخ کیا، کیونکہ بلوچستان سے ان کا خصوصی لگاؤ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان شروع سے سیاسی محرومی کا شکار تھا، یہاں کے نیشنلسٹ ہو جو بھی ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے پچھلی ادوار میں بھی سردار عطا اللہ مینگر صاحب، سردار اختر جان مینگر صاحب، نواب بگٹی صاحب، ان کے پرزندن اور محمود خان اچکزئی صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، سب کو گلے سے لگا لیا۔ اور پھر اس چیز کا آپ اندازہ کریں کہ جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہوتی ہوئی بھی، لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اقتدار کی سیاست نہیں کروں گا، اقدار کی سیاست کروں گا، تو انہوں نے ڈاکٹر مالک کو چیف منسٹر بنایا۔ اب جب وہ بلوچستان آئے تو بلوچستانیوں کا بہت زیادہ توقعات ہے میاں نواز شریف صاحب سے، کیونکہ اس کی جو پلان تھا، منصوبے تھے، اسلام آباد سے ڈی اے خان موٹر وے، پھر ڈی اے خان سے روب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے چمن، کوئٹہ سے کراچی، کوئٹہ سے گوادر، بہت زبردست منصوبے تھے، لیکن وہ چونکہ پھر رک گئی۔ اب دوبارہ جب میاں صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے تو بلوچستان کے سیاسی محرومی، بلوچستان اور ہم سب نے ان سے توقعات رکھے ہیں، تو جب وہ کوئٹہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے قبائلی زعما، سیاسی رہنما، نوٹ اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہم پہلے کہتے تھے، ایک دن وہ تھا جب یاد ہے جب 2018 میں ہم نے کارکنوں کے ساتھ مل کے
میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھایا تھا اور بلوچستان کے طول و عرض میں مسلم لیگ نون نے کارکنوں نے بہت ساتھ دیا اور ورکر کنونشن کی ریلیاں نکالی اور یہاں پی ڈی ایم کی تحریک چلائی. ہم اس وقت بھی یہاں پہ کہتے تھے ہم لوگوں کو کہ انشاءاللہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا اور شمولیت ہوگی. تو وہ اس سلسلے میں آج پیپلز پارٹی سے امنا مینگل اس کے ساتھ کافی ساری خواتین ہیں چونکہ خواتین کا پروگرام تھا. آج تھوڑا سا ڈسٹربینس ہو گیا, لیٹ ہو گئی, کچھ گھروں سے نہیں پہنچ سکے, کچھ واپس چلے گی, یہاں مختلف پریس کانفرنسیں ہوئی. تو آج اس سلسلے میں یہ امنا خانم امنا مینگل پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کر رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. 1 تاریخ کو بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں ایک اور شمولیتی پروگرام ہے اور ہفتے کو ایک اور شمولیتی پروگرام ہے. پائزہ بیٹی ہوئی آج مبصر کی سطح سے بیٹی ہوئی, ابھی اس نے آج بک کیا, وہ بھی بہت بڑا پروگرام ہوگا اس سال میں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اسی حوالے سے آپ کچھ بات کریں. شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دی. پھر السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں, میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. میں جمال شاہ صاحب, فرح بی بی اور اپنی بہن اور بھائیوں کی کہ وہ یہاں پر آئے. میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. برائی میں کسی کی نہیں کرتی ہوں, میرے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن مسلم لیگ ہماری بہت ہی پرانی ایک پارٹی ہے. میں شروع سے اس میں تھی, لیکن بعد میں کچھ اختلافات آ گئے تو ہم ادھر ادھر ہو گئے. لیکن اب میں نے دوبارہ شمولیت کی اپنی یہ چند خواتینوں کے ساتھ. میرے ساتھ کافی عورتیں آئی تھیں, لیکن ٹائم کی پابندی نہیں تھی یہاں پہ, اس لیے وہ واپس چلی گئی ہیں. تو اس لیے میں جمال شاہ صاحب کی قیادت میں دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہو رہی ہوں. آپ تمام بھائیوں کا شکریہ جو آپ لوگ آئے ہیں اور میری شمولیت میں آپ لوگوں نے شامل کی اور یہاں اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس تھی اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ورنہ جب اس موقع پہ جب پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے, لیکن امنا بھی ہمارے پاس شامل ہو رہی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور 1 تاریخ کو اور ہفتے کو ہماری پھر بڑی بڑی پروگرام ہیں. مزید لوگ بھی بلوچستان سے ہم سے رابطے میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آنے والا آج مجھ سے لکھ لے میڈیا والے کہ مرکز میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون لیڈ کرے گا. اور اب سندھ کے صوبے کے عوام نے بھی سوچنا شروع کر دیا اور ہم سے رابطے کر رہے ہیں. نواب شاہ میں بھی شمولیت ہوئی, کراچی میں. تو سندھ بھی انشاءاللہ وہاں پہ ایک مخلوط حکومت مسلم لیگ نون بنائیں گی. یہ بہت مہربانی.